لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 164 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احد کا واقعہ مختلف جزیات کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے ضمن میں احد کے میدان کے اندر ہونے والی پریشانی کے اسباب کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کی شہادت ہے، حضرات صحابہ کرام کا زخمی ہونا ہے، جانی اور مالی دونوں قسم کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وجود ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی کا وجود ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے ضمن میں کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا وجود پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے اور اللہ کا احسان ہے، لیکن ایمان والوں کا جو نام لیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے وہ صرف ایمان والے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ پیغمبر کو دنیا میں بھجوانے یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم کے متعلق بھی کہا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، لیکن قرآن کریم سے نفع صرف انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور متقین لوگ ہوں گے۔ اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس بات کا علم رکھنا، اس بات کو جاننا یہ ہر بندے کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کل تشریف نہیں لائے تھے تو یہ بات میں نے کہی تھی، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا نبی کون تھا، انسان تھا، جن تھا، فرشتہ تھا یا کچھ اور تھا، اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہمارا نبی انسان تھا، اس بات پر ایمان رکھنا بھی یہ فرض عین ہے۔ پھر اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ ہمارے پیغمبر عربی تھے، اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان تمام تفصیلات کا نتیجہ اور خلاصہ کیا نکلا؟ حضرات صحابہ کرام عربی جاننے والے تھے، قرآن کریم کے اول مخاطب جتنے بھی تھے وہ عربی جاننے والے تھے، تو پیغمبر کی زبان بھی عربی تھی، قرآن کریم بھی عربی زبان کے اندر آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات پر عربی سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو، کہ میں بھی عرب سے ہوں، قرآن بھی عربی میں ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑے کبھی بھی عرب لوگوں کے متعلق برے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھجوایا، احسان جتلایا، کہ مطلب یہ وہ احسان ہے کہ جو احسان واقعتاً احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قیمتی خزانے میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود اللہ نے امت کو عطا کیا۔ پھر نبی کی ذمہ داریاں 4 قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے پہلی ذمہ داری اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، چنانچہ ہمارا ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ نے جتنے بھی احکامات اتارے وہ سارے کے سارے پیغمبر نے امت کے سامنے رکھے، ان میں سے زیر زبر تک کوئی چیز کو چھپایا نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، اس پیغمبر کی چار میں سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرنا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب پہلا سپارہ شروع ہوا تھا اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، حضرت اسماعیل بھی ساتھ تھے، تو تعمیر کعبہ کے بعد باپ اور بیٹے دونوں نے اس عمل کی قبولیت کی دعا فرمائی تھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ دعائیں مانگی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، یہ اللہ یہاں کے رہنے والوں میں سے ہی ایک ایسا رسول بھجوائیے گا جو ان لوگوں پر آیات کی تلاوت کرے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور اپنی والدہ کے خوابوں کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، پہلی ذمہ داری کو پورا کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی دوسری ذمہ داری تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا۔ من کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا۔ دل کے اندر کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ اور انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ اسباب بیان کرتے ہیں جن اسباب کے نتیجے میں انسان کا من پاک ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب کے درجے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسباب بتلاتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کرو تو تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آ کر بیٹھے، اس پیغمبر کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو وظائف وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنے پڑے، کوئی چلے وغیرہ نہیں کاٹنے پڑے، بلکہ پیغمبر کی صحبت کی برکت سے ظاہر ہے کہ جہاں پر پیغمبر ہوں گے اللہ کی رحمتوں کی برسات، ان رحمتوں کی برسات کی بنیاد پر جو صحابی رسول ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا، اس کا دل بالکل شیشے کی طرح اللہ نے صاف کر دیا۔ اب اس کے بعد والے لوگ، یعنی پیغمبر کے زمانے کے بعد والے لوگ اگر اپنے من کا تزکیہ کرنا چاہیں، ان کے لیے اعمال ہیں، وہ درود پاک پڑھیں گے، وہ کلمے کا ورد کریں گے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ نیکی کے کام کریں گے، ان کے دل کے اوپر جو میل کچیلے ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرائض میں سے پہلا کام یعنی تلاوت کلام پاک والا مکمل کیا، اس میں کامیاب ہوئے، اسی طریقے سے لوگوں کے تزکیے والا معاملہ بھی پیغمبر نے مکمل کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو خاتون پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کو پیغمبر کا ساتھ ملتا ہے، پیغمبر کی صحبت ملتی ہے، ان کا اندر کتنا پاک ہوتا ہے، اللہ میاں کی جانب سے براہ راست حضرت خدیجہ کو سلام آتا ہے۔ آ رہی ہے نا، یہ من کے پاک ہونے کی بنیاد پر اور پیغمبر کی صحبت کی بنیاد پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغمبر کا ساتھ ملتا ہے، اللہ میاں کی جانب سے ان کو بھی سلام آتا ہے۔ حضرت عمر کو پیغمبر کی صحبت ملتی ہے، مجلس ملتی ہے، من اتنا پاک ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر اس قابل ہے کہ یہ نبی بنا دیا جاتا۔ یہ کس بنیاد پر ہوا بھیا؟ یہ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے، اور پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو رحمتیں برس رہی ہوتی تھیں
ان رحمتوں کی بنیاد پر من کے اندر موجودہ تمام تر برائیوں کو اللہ کی ذات پاک اور صاف فرما دیتی تھی۔ تو پیغمبر اس معاملے کے اندر بھی کامیاب ڈھیرے۔ چنانچہ جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کی صحبت ایک لمحے کی بھی اٹھا لی، ان سارے کے سارے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا گیا ان کے دلوں کا امتحان اللہ کی ذات نے لیا۔ دلوں کا امتحان کیوں لیا؟ دل کے اندر ایمان ہے یا نفاق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جاری فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ دل کے اندر کیا ہے۔ تو جب دل کو جھانگا تو تمام صحابہ کے متعلق فرمایا کہ ہر صحابی کے دل میں ایمان اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی یا موجود ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام پیغمبر کی صحبت کی برکت سے، اللہ کے فضل سے وہ تو جنت میں چلے گئے۔ بعد والے لوگ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لوگ اس کو بدعت بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے چلہ وغیرہ نہیں کاٹا، تو صحابہ کو چلے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر کی ایک نگاہ کی دیر تھی اور وہاں ان کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ تو بعد میں جو لوگ آئے جنہوں نے خانقاہی نظام چالو کیا، وہاں پر لوگوں کو بلایا، تو ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں تھے، پیغمبر کی تعلیمات میں دل کی صفائی کے متعلق جو تعلیمات دیں، ان تمام کے تمام پیر صاحبان نے وہ تعلیمات اپنے مریدوں کو بتلائیں۔ مرید ان میں سے جو کوئی بھی مخصوص مقدار میں ان اعمال کو کرتا رہا، اس کا بیڑا پار ہوتا رہا۔ صحیح والا پیر ہو، دو نمبری نہ ہو۔ ابھی حالیہ واقعہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارے پاکستان کے اندر پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے پیر نکلتا ہے، جعلی پیر ہے نا، پتھر اٹھاؤ تو جعلی پیر نکلتا ہے۔ تو پیر صاحب مدینہ منورہ کے ماشاءاللہ آگے پیچھے سے بھی خوب تھے، اوپر نیچے سے بھی خوب تھے، جبہ کبہ یہ وہ، اور اپنے مریدوں سے کہنے لگا کہ دیکھنا میں جا کر اللہ کے نبی کے روزے پر سجدہ کروں گا۔ مریدوں نے سمجھایا ابھی کہ شرطیں بڑے تیز ہیں، آپ یہ حرکت مت کیجیے گا، یہاں ڈنڈے لگیں گے۔ پیر صاحب نے کہا نہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ شرطوں کو دیکھا، دو شرطیں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو پیر صاحب فوراً کلٹی ہو گئے۔ تو شرطیں تو ماشاءاللہ پیغمبر کے روزے کے پاس کھڑے ہیں، ان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، وہ دھوکہ تو نہیں کھا سکتے نا، ٹھیک ہے۔ تو فوراً شرطہ بھاگا جیسے ڈنڈا لے کر، یا حاجی شرک، حاجی شرک، تو فوراً پیر صاحب نے ٹانگ پکڑ لی کہ میں اپنی ٹانگ کھرو کر رہا ہوں۔ اس قسم کے جو پیر ہیں وہ پیر نہیں، پیر ہو تو واقعتاً جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے 150 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ان کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو طرح طرح کے پیر ہیں مارکیٹ کے اندر، سب سے سستا کام یہی ہے، ایک چرسی لے لو اور ایک پیر صاحب لے لو، ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ جیسے چرسی ہوتا ہے نا، لگے دم مٹے غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، تو پیر صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مریدین کو جا کر بولو لے کر آئیں، مریدین کو جا کر بولو۔ ابھی نیٹ پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، کوئی پیر صاحب ہے، اس نے دربار پر شلواریں لٹکوائی ہوئی ہیں، شلواریں، جس کی مراد پوری نہ ہونی ہو اپنی گندی شلوار لا کے لٹکا دے۔ یہ ساری بےہودگیاں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے حقیقتاً جو تزکیہ نفس ہے اس کا نام بدنام کیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو ہمیں اعمال ملتے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر ان کی روشنی میں اگر کوئی بندہ کسی کی صفائی کرواتا ہے تو کروانے والے کو پیر، اور جس کی جا رہی ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پیغمبر کی تیسری ذمہ داری کتاب کی تعلیم ہے، پیغمبر کی تیسری ذمہ داری کتاب کی تعلیم ہے، اور چوتھی ذمہ داری پیغمبر کی سنت کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن کریم آیا عربی زبان میں، یہ قرآن کریم آیا
اور صحابہ کرام عربی جانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے معاملات تو وہ تھے کہ جن کو صحابہ پڑھ کر خود ہی سمجھ جاتے تھے، ان میں پیغمبر کو تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن بعض معاملات ایسے تھے حضرات صحابہ کرام اس کا مفہوم اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے تو پریشان ہو جاتے، تو اللہ کے نبی کو وہاں پر تفصیل بتلانا پڑتی۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، قرآن کریم میں آیت اتری من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق کا دماغ فوراً آخرت کی طرف چلا گیا، ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ اگر ہر ایک برائی پر آخرت میں بدلہ دیا جائے گا تو پھر تو شاید کوئی بھی بندہ بچ نہ پائے، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی بندہ بھی برائیوں سے پاک تو نہیں ہے۔ اور بندہ ابو بکر صدیق پریشان ہو کے سرکار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہاں پر اس آیت کے اندر جس بدلے کا ذکر ہے آپ غلط سمجھے، اس بدلے سے مراد آخرت والا بدلہ نہیں، بلکہ اس بدلے سے مراد کہ جو مومن دنیا کے اندر کوئی برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ اس دنیا میں دیا جائے گا۔ اس کو کبھی سر میں درد ہو جائے گا، یہ بدلہ آ گیا، اس کو کبھی ٹانگ میں درد ہو جائے گا، یہ بدلہ آ گیا، اس کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی، یہ بدلہ آ گیا۔ اب جو برائی کی ہے وہ برائی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر اللہ اس برائی کو مٹا دے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا اور مراد کیا دی؟ تو پیغمبر نے کتاب کی تعلیم اس انداز سے دی۔ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الانشقاق ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب اللہ حساب لے گا اور آسان حساب لے گا، اللہ حساب لے گا اور آسان حساب لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن من نوقشا، کہ جس بندے سے مناقشہ ہو گیا یعنی پوچھ لیا گیا یہ کام کیوں کیا تو تم پکڑ میں آؤ گے۔ اب قرآن کریم کی آیت اور پیغمبر کا فرمان یہ دونوں چیزیں حضرت عائشہ کے کان کے ذریعے سے دماغ میں پہنچیں گا سرکار۔ اللہ فرماتے ہیں آسان حساب اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کے سامنے جائیں گے، اگر پوچھ لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جس حساب کا تذکرہ ہے اس سے مراد یہ ہے اللہ میاں کے سامنے نامہ اعمال جائے گا، اللہ تعالیٰ سرسری نگاہ ڈالیں گے اور اس کے بعد بندے کو جانے دیں گے۔ اس کو کہا جائے گا حساب یسیر، اور میں جو کہہ رہا ہوں مناقشہ، اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ میاں نے کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا یہ کیوں کیا تھا تو بندہ غرق ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا۔ اب حضرت عائشہ کو دیکھیں، پیغمبر کی بات قرآن کریم کی بات سمجھنے میں معاملات ہوئے تو پیغمبر نے کتاب کی تعلیم بھی دے دی، اور پیغمبر سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ پیغمبر سنت کی تعلیم دیتے ہیں، دو چیزیں بھیا، پیغمبر زبان سے کہیں اس کو حدیث کہتے ہیں، پیغمبر زبان سے کہیں اس کو حدیث کہتے ہیں، پیغمبر اپنے عمل سے ظاہر کرے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو کتاب کی تعلیم بھی دی ہے اور سنت کی بھی تعلیم دی ہے۔ پیغمبر کی زبان سے جو نکلے گا تو وہ کیا ہوگی؟ حدیث ہوگی۔ پیغمبر نے جو عمل کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگی۔ پیغمبر کی سنتیں اور پیغمبر کی احادیث بھی وہ اللہ میاں کی جانب سے ہوتی ہیں۔ الفاظ پیغمبر کی، زبان پیغمبر کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ میاں کے۔ تو پیغمبر کی بات بتلانے کے بعد کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام کو وہ بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی، پیغمبر وہ بھی بتلا دیتے۔ چنانچہ ایک موقع پر پیغمبر نے فرمایا
کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا سرکار پھر تو جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں بھائی؟ تو صحابہ نے کہا سرکار ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے بال اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ اگر تکبر اس بات کا نام ہے تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کپڑوں کا اچھا ہونا، بالوں کا اچھا ہونا، جوتوں کا اچھا ہونا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تجمل، یعنی یہ خوبصورتی ہے۔ اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے کسی بندے کو نعمت دی ہے تو بندے کی ذات پر اس نعمت کا اثر دیکھیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے یہ درزی روتے رہتے ہیں کہ پورے سال میں خالی رمضان میں جوڑے آتے ہیں۔ بھائی کپڑے بنوایا کرو، چولوں کی شکل بنا کر، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سن 2000 پتہ نہیں کون سے میں پاکستان میں سیلاب آیا، یاد ہے؟ اپنا پاکستان میں سیلاب آیا تھا نا، جو پی پی کے دور میں آیا تھا وہ سیلاب تھا، کیا تھا؟ سیلاب ہی تھا۔ 2010 میں ایک تو زلزلہ تھا، پھر جو سیلاب آیا تھا اس موقع پر وہ پوری دنیا متوجہ ہو گئی، پاکستان غرق ہو گیا۔ پاکستان کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ چنانچہ وہ جو بڑی اسکرین ہوتی ہے وہ جو جس میں پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، پاکستانیوں کو موقع دیا گیا تھوڑا سا آپ لوگ اپنے نقصانات کو بڑی اسکرین پر دکھائیں تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ تو ہمارے جو 96 وزیر اور مشیر تھے نا، وہ بالکل پینٹ شرٹ میں سوٹڈ بوٹڈ اپنی تصویریں وہاں پر دکھاتے رہے۔ تو دنیا نے کہا یہ تو پہلے سے ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو چائنا کی چپل سے باہر نکلو، خدا کے بندو، باٹا والی چپلیں پہنا کرو، ہاں، ٹوپیاں صاف ستھری پہنا کرو۔ ہاں، اب یہ ہم لوگ جو مولوی طبقہ ہے ذرا صاف کپڑے پہن یوں کر اور تمہیں اگر اللہ نے غلیظ بنایا تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یا تمہاری بیویاں تمہارے کپڑے نہیں دھوتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ٹوپی ہے، یہ سر ہے، کوئی تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے تمیز، ایک ہوتی ہے تہذیب۔ ٹھیک ہے، ٹوپی پہننے کا بھی طریقہ ہے میری جان، یہ پہنو ٹوپی۔ یہ کون سا کنڈکٹروں کی طرح کھڑے ہوتے ہو سارے آ کر؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کپڑے پہننے کا طریقہ ہے، منہ صاف کرنے کا طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہمارا پیغمبر بتلا کر گیا۔ اب اللہ نے ہمیں بنایا کروڑ پتی، بینک والے بھی مینیجر اٹھ کے ہمیں ملتا ہے ماشاءاللہ، یہ اس کا اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسہ ہے، ہاں، اور یہاں پر وہی 250 روپے والے سوٹ پہن کے، وہی گندی چپلیں 300 سال پرانی پہن کے گھومتے ہو، اللہ چھین لے گا، یاد رکھنا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، نعمت دے، اللہ بندے پر اثرات دے گے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمہ اللہ، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، حضرت نے جو جبہ پہنا ہوا تھا اس جبے کے دامن پر جو کام تھا سونے کی چاندی کی، اس سے جو کیا بولتے ہیں اس کو، تاروں سے، اس زمانے کے 3000 درہم کا تھا، حضرت پہن کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات نے مجھے دیا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو، میں نے اللہ کی نعمت کو استعمال کیا، لیکن میں فوراً اتار رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کو پہن کر میرے دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، بڑائی آ رہی ہے۔ تو تکبر سے تو بچنا ہے نا بھائی، بولو، تو اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ اپنے اوپر لگایا جائے۔ ٹوپیاں دھلی ہوئی ہونی چاہیے، کپڑے میں بدبو، اپنی پوٹی سے، اپنے پسینے سے کسی کو بدبو نہیں آتی۔ ہم جو یوں کرتے رہتے نہیں کچھ نہیں ہو رہا، گرمی آگے آ رہی ہے، دوسروں کا جینا حرام ہو جاتا ہے، دوسروں کا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ستھرے رہا کریں، صاف ستھرے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونا ہے، اپنے گناہوں پر رویا جائے، اپنے گناہوں پر رویا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب کی بھی تعلیم دی اور سنت کی بھی۔ تو پیغمبر نے فرمایا جنت میں وہ نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحابہ پریشان ہوئے، سرکار نے فرمایا یہ تو تجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟
تجمل، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو، اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بال رکھے ہیں نا، تو بالوں کا کتنا احترام کیا، روزانہ کی بنیاد پر پیغمبر بالوں میں تیل لگاتے تھے، پھر ان بالوں میں لگے ہوئے تیل کی وجہ سے نیچے والا تکیہ خراب نہ ہو جائے، پیغمبر اس کے اوپر کپڑا باندھتے، اس کے اوپر ٹوپی باندھتے، اس کے اوپر کیا رکھتے؟ ٹوپی رکھتے، یہ پگڑی باندھتے، تاکہ یہ پگڑی یا ٹوپی خراب نہ ہو۔ یہ خوبصورتی اور صفائی اور ستھرائی پیغمبر نے سکھلائی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا سرکار پھر تکبر کس بلا کا نام ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلا دیا جائے، یا آسان الفاظ میں یوں کہہ دیں اپنی ذات کو بڑا سمجھا جائے، اپنی ذات کو بڑا سمجھا جائے، میں اس سے اچھا ہوں، یہ تکبر ہے۔ کوئی کسی سے اچھا نہیں ہے۔ کسی پہلوان نے کہا نا، کسی اللہ والے جانتا ہے مجھے میں کون ہوں؟ کہا بالکل حضرت، ایک گندے قطرے کی پیداوار ہے، فی الوقت تیرے پیٹ میں پاخانہ ہے اور مرنے کے بعد تو چند دنوں کے بعد چیونٹیوں کی غذا بننے والا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ ہر بندہ اپنی حقیقت یہی سمجھے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ تو پیغمبر کی بات کو سمجھنے میں حضرات صحابہ کرام کو دشواری ہوتی تو پیغمبر اپنی بات بھی سمجھا دیتے۔ تو پیغمبر کی ذمہ داریاں 4 تھیں: کتاب اللہ کی تلاوت، نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرنا، نمبر 3 کتاب کی تعلیم دینا، اور نمبر 4 سنت کی تعلیم دینا۔ تو پیغمبر نے چاروں کام پورے کیے۔ پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان چاروں کاموں کی ذمہ داری امت کے بڑوں نے اٹھائی مدارس کی شکل میں۔ آپ کو مدارس میں قرآن کریم کی تعلیم بھی نظر آئے گی، آپ کو انہی مدارس کے فضلاء خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیہ نفس بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر آپ کو انہی مدارس کے نکلے ہوئے لوگ رائے ونڈ کے مرکز کے اندر بیٹھ کر امت کی اصلاح کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم ہو گئے نبی والے۔ ہم کیا ہو گئے؟ نبی والے۔ اب دنیاوی اداروں کے اندر ابھی اس دن لڑکی کی ویڈیو آئی کہ نہیں آئی؟ 4 لڑکیاں مل کر ایک لڑکی کو مار رہی ہیں، اور یہاں سے ہمارے وزیر صاحب بیان دے رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے، مدارس کے نصاب پر نظر ثانی کی جائے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ لڑائیاں وہاں ہو رہی ہیں اور باتیں مدارس کے نصاب کے متعلق کی جا رہی ہیں۔ دین کے چیمپئن فواد ڈپو چودھری کہا کرتا تھا کہ میں مفتی منیب الرحمان سے زیادہ دین جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ دین کو زیادہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم دین کے چیمپئن ہیں۔ اللہ کے فضل سے مدارس دینیہ نے پیغمبر علیہ السلام کی چاروں ذمہ داریوں کو سنبھالے رکھا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک سنبھالے رکھیں گے۔ فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے تو فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل